حسبی ربی جل اللہ۔ ایمان بالیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لازمی طور پر لا محالہ اس دن کے یعنی آخری دن قیامت کے دن کے آنے کا یقین رکھیں، اس پر ایمان لائیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالیں، کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ تو صرف یہ مان لینا کافی نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر چیز کا اینڈ ہو جائے گا اور پھر سب کا حساب کتاب ہوگا، بلکہ اس دن کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان اسلامی عقائد کا اہم جزو ہے۔ قرآن و حدیث میں اکثر اسے عقیدہ توحید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ایک جامع اصطلاح ہے اور اس میں اخروی زندگی اور اس کے متعلق کئی امور شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا، برزخ اور آخرت یہ تین مختلف عالم ہیں۔ برزخ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ عالم برزخ دراصل قبر ہی کی زندگی ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی کامیابی سے طے کر لے گا، اور اگر کوئی یہاں ناکام رہا تو آگے بھی مسلسل ناکامیاں ہیں۔ اس لیے بدکار، فاسق و فاجر جب مجرم اور ملزم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قبر ہی میں صبح شام عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ عذاب اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بار بار یا روزانہ جہنم کی آگ دکھائی جائے۔ اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے، اور یہ دکھایا جانا اس لیے بڑا اہم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی خراب سا منظر دیکھ لیتے ہیں تو زندگی بھر نہیں بھولتے، اس کا آپ کے دل پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو بھلے انسان اس اصل جہنم میں نہ بھی پہنچے، لیکن اگر اس کو روز یہ بتایا جائے صبح و شام کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے ہو، تو کوئی عذاب نہ بھی ہو تو صرف یہ دکھایا جانا ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے۔ آل فرعون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورۃ المؤمن 46۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، جبکہ روز قیامت انہی کے لیے یہ حکم بھی ہوگا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ عذاب قبر کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں، عذاب قبر برحق ہے، بخاری کی روایت ہے یہ، یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں صبح شام اس پر اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی، اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم عذاب قبر کے خوف سے دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو تو میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے، دکھانا تو دور کی بات سنا دے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرنے والا اپنے اپنے اعمال کے مطابق نعمت یا عذاب سے گزرے گا، خواہ وہ مر کر قبر میں جائے یا کسی جانور درندے کی خوراک بن جائے یا جل کر خاک ہو جائے یا پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے۔ اللہ ہر طرح کا عذاب دینے پر قادر ہے۔ خواب میں اگر کوئی المناک منظر دیکھ لے تو کیا وہ سخت اذیت محسوس نہیں کرتا؟ مگر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو سویا ہوا ہے، اسے کیا علم کہ یہ خوابیدہ شخص کتنی تکلیف سے دوچار ہے۔ اسی طرح قبر میں مردے کو بٹھانا، منکر نکیر کا اس سے سوال کرنا، پسلیوں کا آپس میں مل جانا وغیرہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ میت سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے کہ اللہ قول ثابت کے ذریعے صاحب ایمان کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے۔ مسلم کتاب الجنہ۔ قبر کے بارے میں آپ نے کیا سن رکھا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا معلومات ہے اس کے بارے میں کو بتائے گا؟ یعنی جب آپ قبر کا سوچتی ہیں یا سنتی ہیں یا قبر کو دیکھتی ہیں تو پہلی بات کیا آتی ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے بھی اس میں جانا ہی ہے؟ اور ان کے ذہن میں سب سے پہلے قبر کا اندھیرا آتا ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، آنے والی زندگی کے فیصلے کا دن ہے، تنہائی کہ معلوم نہیں یہ صاحب قبر کس حال میں ہے
اور میرا کیا ہوگا؟ خوف آتا ہے اور کیا خیال آتا ہے؟ اعمال نامہ بند اور احتساب شروع. سوالوں کا جواب صحیح اسی وقت دے سکتے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہو، یعنی اس کی تیاری کی ہوگی. جدائی، دنیا سے جدائی، یعنی ایسی جگہ جہاں سے بچ کے جا سکتے ہی. بہت پہلے میں نے کسی کا ایک لیکچر سنا تھا، ایک خاتون تھی، تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا اپنے لیکچر میں کہ ایک شخص سے کسی نے قرضہ لیا اور وہ اس کو واپس نہیں کر رہا تھا. میں نے لے کے قرضہ بھاگ گیا، ڈیفالٹر تھا، تو وہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. وہاں روز جا کے بیٹھ جاتا. کسی نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھتے ہو، یہاں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا فلاں شخص میرا قرضہ لے کے بھاگ گیا اور وہ مجھے نہیں مل رہا اور میرا یقین ہے کہ اسے یہاں تو ضرور آنا ہے، یہاں سے نہیں بھاگ سکتا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کچھ کر کے کہیں بھی بھاگ جائیں، لوگوں سے چھپ جائیں، کہیں روپوش ہو جائیں، گم ہو جائیں، لیکن وہاں سے گم نہیں ہو سکتے، وہاں تو جانا ہی جانا ہے. ان ھذا لہو الحق الیقین، موت یقینی حق ہے، قبر یقینی حق ہے، وہاں پہنچنا ہی پہنچنا. تو اس لیے عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے، اس گھر کو بنا لے، اس کو سنوار لے، اس کو سجا لے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے گھروں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں اور روز کیسی کیسی پلاننگ کرتے ہیں، اور ان کو بڑا کرنے اور ان کو مزید سجانے اور ان کے اندر مزید دنیا بھر کے پتھر کے ٹکڑے لا کے رکھنے کی کیسی کیسی فکر کرتے ہیں. اپنی کمائی کا بہترین حصہ جو ہے وہ صرف خوبصورت ڈیکوریشن پیسوں پہ خرچ کر کے اپنے آس پاس رکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس قبر کے اندر کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، وہاں کتنے ڈیکوریشن پیس ہیں اور وہاں کے ڈیکوریشن پیس کیا ہیں اور وہاں کی خوبصورتی کیا ہے، اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. آپ اپنی کاپی پہ اپنی ڈائری پر ایک لکیر صفحے کے درمیان میں لگا کے اپنے اس گھر اور اس گھر کا موازنہ کر لیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں میرے پاس، میرے بیڈ روم میں کیا کچھ ہے. قبر بھی تو ایک بیڈ روم ہے نا، اٹس اے منی بیڈ روم. پھر اپنے آپ سے پوچھیں اس بیڈ روم میں کتنے دن رہنا ہے اور وہاں کتنے دن رہنا ہے، یہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے. جو ہے نا آپ کے بیڈ روم میں اس سارے کی لسٹ بنائیں، اپنے لیے بنائیں، بے شک آپ کسی کو نہ دکھائیں لیکن بنائیں. اور قبر کے لیے کیا کیا چاہیے. دیکھیے جب بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے نا تو ہر ماں باپ میں نے دیکھا ہے غریب سے غریب بھی کاپی پین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی لکھنے والے کو بلا لیتے ہیں اور اس کو سامان کی لسٹ لکھواتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ برتن لینے ہیں، یہ بیڈ روم کا سامان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کتنی چیزیں لکھواتے ہیں، وہ کتنی لکھتے ہیں. اور جو رہ جاتی ہے ساری زندگی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. پھر جب تھوڑا پرانا ہوتا ہے، آؤٹ آف فیشن ہوتا ہے، پھر اس کو ریپلیس بھی کر لیتے ہیں. یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے برعکس کس نے کاپی پین پکڑ کر یہ لکھا کہ وہاں کیا کیا چاہیے، کون سی چیز نیچے کے لیے چاہیے، کون سی دائیں سائڈ کے لیے، کون سی بائیں کے لیے، کون سی سر کی طرف، کون سی پاؤں کی طرف، کہاں کیا رکھنا میں نے. یہاں تو ٹیلی ویژن کی لیٹسٹ اسکرین کے لیے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. جو نئی چیز آتی ہے پچھلی دے کے ادھر ادھر اور خرید لیتے ہیں تاکہ لیٹسٹ موویز اور ہر چیز کے نظارے خوبصورت سے خوبصورت مائنیوٹ ڈیٹیلز تک میں کر سکیں بہترین کلرز کے ساتھ. اور وہاں بھی ایک اسکرین نے چلنا ہے جس پہ یا جنت چلے گی یا جہنم چلے گی. اس پہ کیا کریں گے، وہ کیسی اسکرین ہوگی اور اس کے پیچھے کون سا کنٹرول روم ہوگا، وہ کون دکھائے گا، اور اس کا دکھایا جانا بھی برحق ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم مانتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم تیاری کریں لیکن کوئی نہیں کر رہے. جتنا مال اس دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ آخرت کی اس کوٹھڑی کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں. یہاں بجلی نہ ہو تو کس قدر گھبراہٹ اور آلٹرنیٹ طریقے سوچتے ہیں. ایک نہ چلے تو دوسرا، دوسرا نہ ہو تو تیسرا. لیکن وہاں ٹھنڈک کس چیز سے ہوگی، ہوا کہاں سے آئے گی، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ نہیں سوچتے. یہاں بجلی نہیں تو کینڈلز، وہاں اگر اندھیرا ہو گیا تو کون سی کینڈلز. ان ساری چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں. جب آپ اپنے بیڈ روم میں اپنی چیزیں لکھنے لگیں گے نا تو آپ کو اس کے ہر چیز کے پیرالل سوچیں کہ وہاں کیا ہوگا میرے پاس. کیونکہ ہمارا اصل امتحان ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، جب ہم اپنے بچوں میں ہوتے ہیں، جب اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. وہاں کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے بستر پر کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. پھر صبح کس وقت اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کا کیا عالم ہے. کہیں وہ تو نہیں قضا ہو جاتی اس بہانے سے کہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں. اور روز رات کو لیٹ کر ضرور سوچا کریں کہ پتہ نہیں اور کتنے دن اس بیڈ پر ہوں اور کس دن ادھر منتقل کر دی جاؤں گی. جیسے وارڈز میں شفٹ کر دیتے ہیں نا، آپ اب ادھر چلے جائیں اب ادھر لے جائیں، کیونکہ وہ ایک یقینی حق ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے اور اس کی تیاری ضروری ہے. اصل بات ہے کہ تیاری ضروری ہے. ماننے کی سچائی تو تبھی پتہ چلے گی جب کچھ تیاری کریں گے. اور اگر تیاری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماننا بھی بس زبانی کلامی ماننا، حقیقت میں نہیں مان رہے. ہمیں گاڑی چاہیے ہوتی ہے نا، روز گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے. تو جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور آج کل گرمی ہے، دھوپ ہے اور اس میں اسمیل آنے لگتی ہے اگر کوئی بھی چیز بیچ میں رہ جائے، صفائی نہ ہو، اور حالانکہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، لیکن اس کے لیے کس قدر کنسرن ہوتے ہیں کہ اس کو صاف ہونا چاہیے. اگر سیٹیں خراب ہوگی تو سیٹیں چینج ہونی چاہیے.
کمفرٹیبل نہیں رہی، اسپرے ہونا چاہیے، کتنی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن قبر جس میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ اٹھا دے، اس کے لیے کب سوچتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مرحلے دشوار ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اسمیل کیسی ہوتی ہے؟ کبھی کوئی مرے ہوئے چوہے کی یا مرے ہوئے مردار کی کوئی اسمیل دور پار کہیں سڑک سے گزرتے ہوئے گاڑی کے اندر بند شیشوں میں بھی آپ کو آ جائے تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ یہ جسموں کا حال ہونے والا ہے۔ ان جسموں کے لیے دنیا میں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، کتنے فکر مند ہیں، اور وہاں کیا حال ہونے والا ہے جبکہ کوئی عزیز ترین پیارا بھی پلٹ کے نہ دیکھے گا۔ ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا، اس کے اپنے بچوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، کس طرح صرف لکڑیوں کے ساتھ دور سے گڑھا کھدوا کے حبشیوں سے اس کو دھکیل دیا، اس میں نہ غسل نہ کفن نہ کچھ بھی نہیں، اور اس کے ساتھیوں کو قلیب کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ السلام علیکم۔ ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی نیٹ جیو پہ کس طرح سے ہیومن ڈکے ہوتا ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو سارا بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہالو اسپیسز ہوتی ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، آپ کے منہ کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ گیسز جمع ہوتی ہیں تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو قبر سے آوازیں کہتے ہیں نا آتی ہیں، وہ اصل میں یہی ہوتی ہیں جب آپ کے اسٹمک کے اندر گیسز پھٹتی ہیں، آپ کے لنگس کی گیسز پھٹتی ہیں، اور بہت اس طرح سے آپ کی اسکن ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ پھر یہ کہ ہر ایک کی قبر ایک بار بھینچی جائے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ اب اس لیے جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جیسے مومن ہے تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ قبر تنگ ہوتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوں تو ایک اسٹمپیڈ ہوتی ہے جب تو، یا ایک دوسرے کے بیچ میں دب گھٹ جائیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے اس وقت، ایسا لگتا ہے دل باہر آنے لگا ہے۔ پھر قبر میں اندھیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا یا میری دعا کی وجہ سے روشن کر دے گا، بصلاتی علیہم، یعنی آپ جو دعائیں کرتے تھے اپنے صحابہ کے لیے اور جنازہ وغیرہ پڑھتے تھے، اور اسی لیے بعد میں بھی یہ سنت جاری رہی کہ جو بھی کوئی فوت ہو اس پر جنازہ پڑھا جائے اور پیچھے والے اس کے لیے دعا کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ مرنے والے کے لیے عموماً کتنی دعائیں ہوتی، اپنے اپنے سپارے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، گٹلیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے کاروبار ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کسی کو بھی فکر نہیں۔ پھر قبر میں عقل کا لوٹایا جانا، مسند احمدی کی روایت ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی، یعنی ہم سینسز میں ہوں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح، جیسے آج ہم دیکھتے سنتے سمجھتے اور ہر چیز کو محسوس کرتے اسی طرح وہاں بھی عقل لوٹائی جائے گی، اور اس کا لوٹایا جانا یا دوسرے لفظوں میں روح کا لوٹایا جانا اسی مقصد کے لیے۔ پھر صحابہ کرام جو تھے وہ قبر سے خوف کھاتے تھے، حالانکہ ان کے لیے کیا سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پہ رکتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے پوچھا جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو تب تو نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، اور اللہ کی خشیت آپ دیکھیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم کیوں اتنے سنگ دل ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ نیک بن چکے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو نہ آگ ہو۔ یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جنازے پہ یہ 2 چیزیں ساتھ لے کے جاتے تھے، رونے والی عورتیں جو بین کرتی جاتی تھیں اور آگ بھی لے کے جاتے۔ جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ یہ دراصل ان کی فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کتنی فکر تھی، حالانکہ باہر والے اندر والے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے، لیکن انہیں اتنا یقین تھا کہ حساب بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا۔ تو مومن جو ہے
اس کے لیے قبر کی زندگی حساب کتاب کے بعد جب وہ 3 سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو پھر اچھی ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، اعلیٰ درجات والوں میں سے، تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا، یعنی عام نیک مسلمان صالحین میں سے، تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے یعنی اصحاب الیمین، تجھ پر سلامتی ہو، اس کو سلامتی بھیجی جائے گی. لیکن آبویسلی جو VIP ٹریٹمنٹ پہلے درجے والوں کے ساتھ ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم ہر موقع پہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھی طرح استقبال ہو، ہمیں اچھی طرح پوچھا جائے، ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے. پچھلے دنوں VIP کلچر کی بات کر رہے تھے نا، تو بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں اور بہت مائنڈ بھی کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی اس طرح استقبال نہ کرے، لیکن ہم میں سے کتنوں کو فکر ہوئی کہ جنت میں استقبال کیسے ہوگا. پھر سورۃ النحل میں آتا ہے 32 الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. تو گویا قبر ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کا ٹکڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے، یعنی اب اس کے آخری دن ہوتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے، تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت ہوتی ہے، یعنی خوشبو. تاحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، ہر طرف پھیل جاتے ہیں. پھر ملک الموت اس کے سرہانے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، جیسے بچہ ڈیلیور ہوتا ہے نا تو فوراً اس کو ڈاکٹر ہاتھ پہ لے لیتے ہیں. تو اسی طرح موت کے وقت بھی جان جب پوری نکلتی ہے تو ایسے جیسے ایک بیبی ڈیلیور ہو کے باہر آ گیا، روح باہر آ جاتی، اور اس کو لینے کے لیے ملک الموت آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پھر فوراً آگے فرشتوں کو دے دیتے ہیں جس قسم کا وہ شخص ہوتا ہے. اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، فوراً اس سے آگے لے لیتے ہیں، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. مجھے بالکل ہسپتال کا منظر نظر آ رہا ہے، جب کبھی شاید آپ کو موقع ملا ہو کسی ڈیلیوری کو دیکھنے کا، کہ جیسے جو ہی بیبی باہر آتا ہے تو فٹافٹ اس کو آگے دے دیا جاتا ہے نرسز کو، اور پھر اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور فوراً اس کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اگر اس کو سانس نہ آ رہا ہو یا جو بھی حسب ضرورت اس کو نیکسٹ لیول کی مدد دی جا رہی ہوتی. تو یہ دنیا میں آمد کا وقت ہوتا ہے اور اسی قسم کا اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے جب روح واپس جا رہی ہوتی ہے. مومن کی روح جب نکلنے والی ہوتی ہے تو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اس کے برعکس جو منافق یا کافر ہوتا ہے، اس کو جو پتہ چلتا ہے کہ بھیانک فرشتے اس کی خبر لینے آئے ہیں، بھیانک شکلوں والے، تو پھر اس کی روح بھاگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، ریزسٹ کرتی ہے اور وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ ظاہر ہے کہ ایک مجرم کی حیثیت سے وہ جا کے کھڑا ہوگا تو کیسے منہ دکھائے. جیسے کوئی مجرم رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے تو وہ کیا چاہتا ہے، اس کو آگے لے جایا جائے؟ نہیں، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، بچنے کی، چھپنے کی، ادھر ادھر ہونے کی. یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے. پھر آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہنا. فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے. وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا. پاک نفس پاک بدن میں تزکیہ ہو چکا تھا اس کا اور وہ پاکیزہ بدن میں تھا، صاف ستھرا، کلین. داخل ہو جاؤ
اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے، یعنی خوشبوئیں ہیں اس کے لیے، اور اس مالک سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے۔ برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے، یعنی علیین تک اس کو سب سے بلند جگہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے فرشتوں کا اگلے آسمان تک روح کو چھوڑنے جانا، یعنی اسکارٹ کرتے ہیں اس کو پیچھے سے، یعنی صرف چھوڑ نہیں دیتے بلکہ آگے تک پہنچا کے آتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، اچھے سے اچھا نام، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کی ایک شہرت ہوتی ہے نا، ایک نام ہوتا ہے، ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے، اور اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ہم سب کی جرنی ہے، یہ ہم سب نے یہ ٹریولنگ کرنی ہے۔ اگر اس ٹریٹمنٹ کے مستحق ہوئے تو یہ سب کچھ ملے گا، ادروائز دوسری چیز بھی ابھی سامنے آئے گی۔ پھر فرشتے دعا دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرما، یعنی تجھ پر بھی اور جس جسم کو تو نے آباد کیا ہوا تھا، یعنی ہم سب کا جو جسم ہے جس میں وہ روح ڈالی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر روحوں سے ملاقات، فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں، یعنی روح جا کر باقی روحوں سے ملاقات کرتی اور وہ اس روح سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی، یعنی آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہوں اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس سے مل رہے ہیں، تو وہ نیک روحیں پہلے سے جو وہاں موجود ہوتی جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان سے جا کر وہ ملتی ہیں، وہ نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں نئی آنے والی روح سے کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں نے کیا کیا، وہ کس حال میں ہے، یعنی پیچھے اپنے رشتہ داروں یا جان پہچان والوں کا حال پوچھتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، پھر وہ ارواح کہتی ہیں تم ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یعنی یوں ہی آپ سمجھیں کہ جیسے ایک سفر کر کے، طویل سفر کر کے کوئی آتا ہے تو وہ کچھ پیچھے والوں کی یاد میں ہوتا ہے اور کچھ نئی دنیا اس کے لیے نئی ہوتی ہے، تو وہ اس میں اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ بہت اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی نیا مہمان آتا ہے یا کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ، محبت اس کے گلے لگنے لگتے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے اس سے ڈھیروں سوال شروع کر دیتے ہیں، ہوتا نا کبھی ایسا، یعنی اس کو سانس نہیں لینے دیتے کہ ہم سب پوچھنے لگتے ہیں۔ تو یہ انسانی کمزوری ہے، یہ انسانی عادت ہے۔ تو وہاں بھی جب سب سوال شروع ہو جائیں گے تو پھر کچھ کہیں گے کبھی چھوڑ دو، کیونکہ دنیا سے جدائی کا مرحلہ صرف بعد والوں کے لیے نہیں، جانے والے کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہوتا ہے، کیونکہ سیپریشن جو ہوتی ہے وہ ایک عجیب چیز ہے، انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ کبھی بھی آپ دیکھیں جب آپ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں آپ پڑھتے ہیں، جب یہاں سے گھر جانے لگتے ہیں یا گھر سے یہاں آنے لگتے ہیں، یا لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آگے جانے لگتی ہے، یا پھر وہ اپنا گھر چھوڑ کے واپس کسی دن آنے لگتی ہے، تو جو بھی مرحلے ہوتے ہیں ان سب میں انسان کو ایک وقت لگتا ہے۔ جب جانے والا جاتا ہے تو اس وقت بھی تو گھر کیسا خالی لگتا ہے نا، وہ کمرہ جس میں وہ رہتا تھا، وہ جگہ جہاں وہ بیٹھتا تھا، وہ کام جو وہ کرتا تھا، وہ ساری چیزیں اس کو ایک طرح سے یاد کر رہی ہوتی ہیں، اور جو اس کے عزیز قریب رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اس کے بالکل کلوز سرکل ہوتا ہے، وہ بھی اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جیسے شادی کا ہی مرحلہ ہے نا، تو کیا بچی کو نئے گھر جانے کی خوشی نہیں ہوتی؟ کتنی بھی وہ زیورات میں لدی ہوئی ہو، کتنا بھی اچھا لباس ہو، کتنی بھی محبت کرنے والا شوہر ہو، کتنا بھی اچھا ٹھکانہ ہو، لیکن وہ پیچھے کی ایک کسک ہوتی ہے نا، یہ جاتے وقت آنسو نکل آتے ہیں۔ پھر جب سسرال کے گھر میں جیسے جا کے بیٹھتی، وہ گھر تو وہی ہوتا ہے ایک طرح سے جس کو لوگ آخر تک بھی ایکسپٹ نہیں کرتے، لیکن وہ جو ایک ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ابو ایوب کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو خوشی میں ملتے ہیں۔ جب وہ بندے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو آرام کرنے دو، وہ دنیا کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا تھا۔
کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے مرنے سے پہلے اور ایک لمبی بیماری کاٹ کے فوت ہوتا ہے یا اس پر کچھ حالات تنگ ہوتے ہیں، تو وہ ابھی یہ جو ایک فیز سے دوسرے فیز میں آیا نا تو وہ اس کی رعایت کر رہے ہوتے ہیں. بالآخر وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا. اگر کسی کا کوئی بچہ ہے پیچھے یا ماں باپ ہے یا کوئی بیوی ہے یا کوئی اور ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فلاں بہن کی سنائیں اس کی شادی ہو گئی تھی، یہ الفاظ ہیں ما فعلت فلانۃ هل تزوجت. جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا، وہ بہن تو دنیا سے پہلے مر کے جا چکی، وہ تو مجھ سے پہلے آ گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ یہاں نہیں پہنچی، وہ یہاں نہیں آئی، کیونکہ ہر آنے والے کو ان کو پتا ہوتا ہے کون کون آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں چلا گیا، وہ دوسری روحوں کے پاس چلا گیا. وہ برا ٹھکانہ ہے، بری پرورش گاہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر ان کے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے. اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے پر رجوع کر. پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے قبر کے حساب کتاب کے لیے. اب آپ کہتے ہوں گے کہ چند گھنٹے بعد تو دفنا دیا جاتا ہے تو اتنی دیر میں واپس کہاں سے آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میں واپس آ گئے تھے آسمان سے؟ چند گھنٹوں کی بات تھی. مسند احمد کی روایت ہے جب روح کو ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی. اب پھر اٹھا کے اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اگلے مرحلے اب آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میت جب چارپائی پہ رکھی جاتی اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، ابھی پہلے تو روح کی بات ہو رہی تھی نا، وہ وہاں گئی، اور اب جسم کی بات ہو رہی کہ جب اس کو کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے لوگ اس سے پیٹ موڑ کے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، کیونکہ بائی دا ٹائم روح واپس جسم میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے. تو قبر میں دفنائے جانے کے بعد وہ باہر کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. پھر قبر کا وسیع اور روشن ہونا. ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، اس کو گرینری فیل ہوتی تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کھلی جگہ پر ہے، اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے، اچھی سی لائٹ اس کو مل جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے. اور رات کے وقت اگر آپ چاند کی روشنی میں سبز اپنے باغ میں نکل کے دیکھیں تو کچھ ایسا ہی منظر محسوس کریں. پھر قبر میں نیک اعمال کا مومن کی حفاظت کرنا. اب کون آ جاتا ہے؟ وہ جو بیڈ روم کی بات کی تھی نا میں نے سجانے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی. اب امیجن کرتے جائیں، نماز اس کے سرہانے ہوتی، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی، دیگر نیک کام صدقہ، نماز، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. یعنی نفل نمازیں، نفل صدقات اور لوگوں کی خیر خواہی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور ان کے ساتھ کسی بھی ان کو کھانا کھلانا، کوئی بھی اچھا کام ان کے ساتھ کرنا، یہ جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں وہ پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، فرائض اوپر کی طرف اور وہ پاؤں کی طرف. سو اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے، یعنی کوئی بلا آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ اور نماز اور نیکی اور لوگوں سے حسن سلوک کہتے ہیں ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. طبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، بس جب اس کے سرہانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کی قرآن مجید کی تلاوت دھکیل دیتی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی سر کی طرف ہے. جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف یعنی سائڈ سے آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے. جب اس کے پاؤں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجد کی طرف جانا اسے دھکیل دیتا ہے، یعنی پاؤں سے جو نیک کام کیے ہوتے ہیں چل کر. تو اس میں کنٹراڈکشن نہیں، اس میں ایڈیشن ہے، یعنی وہ چیزیں بھی ہیں اور اس پر مزید یہ نیکیاں بھی ہیں. کچھ تو ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے پھر اس کے اوپر اس کا پینٹ اور اس کے خوبصورتی اور ڈیکوریشن، تو اسی طرح کچھ چیزیں تو سالڈ نیکیاں ہیں جیسے فرائض ہیں، پھر اس کے بعد جو نوافل وغیرہ ہیں وہ اس کو اور ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں. پھر مومن کا نماز کی فکر کرنا، قبر میں بھی نماز کی فکر کرتا ہے. قبر میں دفن کرنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن. سو وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے. جیسے میں اسکرین کی بات کی نا تو اس کو ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوبنے لگا ہو. معلوم نہیں آپ شام کے وقت مغرب سے پہلے جب دعائیں پڑھتے ہیں تو سورج دیکھتے ہیں کہ نہیں باہر نکل کے یا اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، لیکن
اس وقت اگر آپ سورج دیکھیں تو یہ سوچا کریں کہ قبر میں بھی اسی طرح سورج دکھایا جائے گا ڈوبنے کے قریب قریب. تو اس کو کہا جاتا ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا, یعنی سوال جواب شروع ہوتے ہیں, تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو, میں نماز پڑھ لوں. کیا ہم دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ کام چھوڑ کے کہیں ذرا چھوڑ دو مجھے, میں پہلے نماز پڑھ لوں؟ تو بچے تنگ کر رہے ہو, کوئی اور کام ہو, ہم تو الٹا کیا کرتے ہیں, اچھا ایک کام کر لوں پھر ذرا نماز پڑھیں گے, اور اٹھتے اٹھتے بھی ادھر ہاتھ مار ادھر مار, وہ بھی کر اور آخر وقت کر دیتے ہیں. جبکہ مومن اس سے برعکس ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چھوڑو مجھے پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے. کیا کسی کے لمبے فون پر آپ نے کبھی کہا کہ ذرا میں نماز پڑھ لوں؟ کسی ملاقاتی کو آپ نے معذرت کی کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں؟ ہم اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ مائنڈ کر جائیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پھر یہ چھوٹ جائیں گے, پھر ہم سے ٹوٹ جائیں گے, پھر یہ چلے جائیں گے. اور جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں, وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم یقیناً ایسا کرو گے, پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جو ہم تم سے سوال کر رہے ہیں. تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا, تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے؟ فرمایا بس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں. اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی, اس پر جو رسول اللہ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو اسی پر فوت ہوا اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ. تو کتنا ضروری ہے کہ اس چیز کے ساتھ زندگی گزاریں جو آپ لائے, اسی پہ موت آئے اور اسی کے ساتھ اٹھیں. یہ پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے ہماری, اور باقی چیزیں بھی ساتھ لے کے چلے, لیکن باقیوں کی خاطر اس کو نہ چھوڑ دیں. پھر یہ کہ مومن کو قبر کے سوال و جواب میں مدد دی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے, گرز کہتے ہیں لوہے کے ہیمر کو, آ کر اسے بٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو. اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا. پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا, لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے تھے اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے. یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے. اب دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے, پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے بھی سامنے کھڑا ہوگا اس وقت گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے. یہ اسی آیت کا معنی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. لیکن یہ دیکھ لیں کہ سوال کرنے والا ہے کتنا سخت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ٹیچر مہربان ہو اور پیار سے بات کرے, سوال آرام سے کرے تو نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ بھی جواب دے پاتا ہے. لیکن اگر ٹیچر سخت مزاج ہو تو اچھا بھلا ذہین طالب علم بھی گھبرا اٹھتا ہے. اسی لیے صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوہے کا ہیمر دیکھ کے تو ہم سب کو ڈر لگے گا, پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا کیونکہ دنیا میں تم توحید پر تھے. اگر ہم سو کے بھی اٹھتے ہیں یا پھر ہم بہت گہری نیند سوئے ہوں, کوئی ہمیں اچانک سے اٹھا دے, ہم لوگوں کو بالکل ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا بات پوچھی جا رہی ہے, ہم جواب نہیں سوال شروع کر دیں. یعنی وہ کوئی اور بات کرنا بھی چاہتے تھے, نہیں سوال کا جواب دو. اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا ایسا ایکسپیرینس ہو کہ رات سوتے وقت کسی کے گھر میں چور داخل ہو گئے بندوقوں کے ساتھ یا کوئی اسلحے کے ساتھ, تو ان کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا. اکثر ایسے وہم بھی آ جائے نا, کسی کو خیال بھی آ جائے رات کو سوتے وقت کہ کیا پتا کوئی ایسا نہ داخل ہو جائے تو کیا بنے گا. کبھی خیال آیا آپ کو؟ یعنی چور ایک ایسی چیز ہے یا ڈاکو کہ جس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے. تو کسی ایسے منظر, کسی ایسے واقعے کو اگر آپ دل میں لا کے اس کیفیت کو محسوس کریں تو شاید سمجھ میں آئے. ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ والے گھر میں ڈاکہ پڑا, رات کو 2-2:30 بجے جو تھے وہ آ گئے کیا. اور یہ دیکھیے کہ ابھی جو ہو رہا ہے نا کہ قبر میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا. اب ہم بالکل ساتھ اور ہمیں نہیں پتا, اور میں بستر پہ لیٹے ہوئے فائرنگ کی آواز سن رہی تھی کہ فائرنگ ہو رہی ہے, اور بڑے کلوزلی پتا چل رہا تھا, لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہاں ہو رہی ہے. اور اب جو ثابت کرنے والی بات ہے کہ ایسے موقع پر آدمی شکر اس بات پہ کرتا ہے کہ ہوا یہ کہ یہ کافی افراد 10 افراد تھے گھر میں سب لوگ. تو یہ نیچے سے جب یہ اوپر جا رہے تھے کچھ لوگوں کو لے کر, تو ایک لڑکی جو بیٹھی تھی اس نے سامنے سے کچھ بھانپ لیا اور دوڑ کے وہ باتھ روم میں گھس گئی اور اس نے لاک کر لیا. اتفاق سے جیسے آج کل ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, موبائل ہاتھ میں تھا, اور جو باتھ روم جا کے اس نے 15 کو فون کر دیا. اب یہ جو ثابت قدمی ہوتی ہے نا کہ اس وقت عقل کہاں سے آئے اتنی کہ ایک دم سے اس کو حالات میں موبائل اٹھانا ہے اور بھاگتے ہوئے وہ کرنا ہے. اور یہ بھی اللہ کا کرنا ہوا کہ ان چوروں کو یہ نہیں پتا چلا کہ ایک لڑکی باتھ روم میں.
تو وہ نقصان نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا. تو اللہ نے یہ ثابت قدمی اس وقت دی ہوتی ہے, یہ بلیسنگ کے سوا کچھ نہیں ہوتی. دیکھیے دنیا میں تو پھر بھی انسان کسی کو موبائل پہ مدد کے لیے بلا لیتا ہے, ہم سائے ساتھ آ جاتے ہیں, لیکن قبرستان سے کون کس کو موبائل کر سکتا؟ ساتھ والی قبر سے بھی اٹھ کے کوئی نہیں آ سکتا. جو کچھ اپنے پاس ہوگا بس وہی ہوگا. لیکن ہم کتنے دھوکے میں ہوتے ہیں نا کہ دوسرے لوگوں کی خاطر اپنا دین بیچے چلے جاتے ہیں, کبھی بچوں کی خاطر, کبھی بہن بھائیوں کی خاطر, کبھی دوستوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا تھا, یعنی ما دینک. وہ کہتا ہے اسلام میں. پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا تھا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی. پھر اللہ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور خوشبو کا ملنا. مومن جب یہ جواب دے دیتا ہے تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے, پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا, بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو. پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی, اور جنت کی ہوا ایئر کنڈیشن کی ہوا سے زیادہ اچھی اور اس کی خوشبو ہمارے ایئر فریشنر سے زیادہ بہترین. ایک فوبیا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کئی چھوٹی جگہ پہ ہوتے ہو تو ایک دم سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. تو جب گاڑی میں بھی کئی دفعہ ہوتی ہوں نا تو مجھے وہ شروع ہو جاتا ہے ہونا. تو جب بھی میں قبر کے بارے میں سوچتی ہوں میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ ایک پیرالائزڈ انسان ہے اور وہ کلاسٹروفوبک ہے, اور اس کو ایسی جگہ پہ آپ بند کر دیں تو اس کی جو دہشت ہوگی نا وہ قبر سے کوئی نہیں کر سکتا. بالکل, لیکن اس میں وسعت اور اس میں ہوائیں اور خوشبوئیں اور اچھا لباس, یہ سب اس کے لیے ہے جس کے جواب درست ہوں گے. اگر ہم غور کریں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقتاً فوقتاً ڈیتھ کا ایکسپیرینس کرواتے ہیں خواب کی صورت میں. یعنی خواب میں جب ہم کبھی بھیانک خواب دیکھتے ہیں اور پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں جب ہماری آنکھ کھلتی ہے, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت تو ہماری آنکھ نہیں کھلے گی, ہم اسی طرح سب کچھ فیل کر رہے ہوں گے جیسے ہم خواب کی صورت میں. بالکل. کیوڑا سالٹ مائنز جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ہم 4000 فیٹ جو ہے اس کی ڈیپتھ میں گئے. وہاں پہ امیجن کریں اتنی ٹھنڈی ہوا تھی اور گیٹ سے داخل ہوتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے کئی اے سی لگے ہوئے ہیں, اور وہاں 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے سردی گرمی میں, اور جو ہے نا اتنا وہ فریش ایئر تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہم اتنی گہرائی میں ہیں. تو وہاں جب ہم گئے تو 3 گھنٹے ہم نے وہاں اسٹے کیا اور کسی کے موبائل پہ کوئی کال نہیں آئی. تو پہلا خیال مجھے جو آیا کہ جب اس پہاڑ کی گہرائی میں ہمیں کوئی کال نہیں آئی تو قبر میں تو پھر قطعاً کوئی کال نہیں آئے گی. لیکن اگر قبر اتنی ٹھنڈی ہو اور وہ سب طرف نمک اور اتنا خوبصورت ماحول ہو تو پھر باہر سے کالز کی ضرورت بھی نہیں ہوئے گی. یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ زمین کے اندر کی فضا کو وہ جیسے چاہے بدل دے. یعنی اگر نمک کی یہ کان ایک مستقل ایسی کیفیت میں کہ 18 ڈگری تک یہ وہ رہتا ہے ٹیمپریچر اور ٹھنڈی ہوائیں, اور تو قبر بھی تو زمین کے نیچے ہوتی ہے, جس کے لیے اللہ چاہے ویسی ہوائیں وہاں بھی چلا دے. یعنی مشکل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کو ماننا ضروری ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا ہوگا, کیونکہ اگر یہ مانا نہ جائے تو عمل بھی نہیں بدلتے. اور شیطان کی یہ بہت کوشش رہی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اور شکوک و شبہات ڈال کر اس کو لوگوں پر مبہم بنا دے, ایمان کو کمزور کر دے. لیکن جو بات صحیح احادیث سے پتہ چل رہی ہو اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں. پھر نیک اعمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری مبارک, یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو, تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے. وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں. اس پر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب, قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں, یعنی سب سے جا ملوں. پھر صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا. عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یہ سلسلہ صحیحہ میں سے ہے, یعنی صدقہ قبروں کی حرارت کو بجھاتا ہے. ایک اور حدیث میں تھا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور یہاں دوسری بات کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. لیکن ہم صدقہ کرنے کے لیے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں اور ہر دوسری چیز کو یہ سوچ کے پاس رکھ لیتے ہیں کیا پتا کبھی کام آ جائے. کچھ اینٹیکس بنائے ہوئے ہیں اور کچھ ہم اپنی یادیں ہیں اس میں ہماری, اور کچھ کباڑ خانہ بھر کے ساری یادیں ہمارے مرتے ہی باہر پھینک دی جاتی ہیں, کوئی ویلیو نہیں اس کی.
کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ڈیکوریشن پیسز کو کوئی ویلیو دے. اس لیے دنیا کی زائد زینت کو چھوڑ کر اس آخرت کے گھر کو ٹھنڈا کرنے کی فکر کریں. پھر جنت کا دروازہ کھولا جانا اور اس کی ٹھنڈی ہوا. سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے. تو اس کے رشک اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو نے نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اور جو اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اس میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے اور روشنی کا ذکر بھی آپ نے پڑھا. پھر روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا یعنی جو شہداء کی روح ہے خاص طور پر. اس کے بعد جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ اس سے شروع ہوا تھا اور اس کی روح کو اچھی روح میں کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک پرندہ ہے جو جنت کے درخت سے کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح شام جنت سے ان کے پاس رزق پہنچتا ہے. ابھی تو یہ فاصلے بہت بڑے لگتے ہیں, جسم یہاں ہے, روح وہاں ہے, رزق یہاں پہنچ رہا ہے, وہاں بھی وہ اڑ رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ ہمیں یہ باتیں بکھری بکھری سکیٹرڈ لگتی ہیں, لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان سب کا ایسا کنیکشن بنا دے کہ جسم اور روح دونوں ہی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. پھر صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, جنت کا گھر سامنے نظارہ کرایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں, لیکن کینیڈا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی گھر خریدنا ہوتا ہے, آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کے پاس, تو وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ گھروں کے لنک دے دیتے ہیں کہ کس رینج میں آپ کو خریدنا ہے. پھر آپ ان کو پورا اس کے اندر 3D کی شکل میں یا مختلف تصویروں کے ساتھ اس کو پورا اندر سے وزٹ کر لیتے. پھر اس کے بعد یہ کہ سارے مل بیٹھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں اچھا ونڈوز ایسی ہیں, انٹرنس ایسی ہے, فلور ایسا ہے, چھت ایسا ہے, باہر ایسا ہے, ادھر ایسا ہے, ہر ایک ایک چیز اس میں اس اسکرین اس ونڈو کے تھرو سب دیکھی جا رہی ہوتی اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اگر انسانوں نے دنیا میں اپنے گھروں کے لیے سسٹم کر رکھا ہے کہ اس گھر کو خریدنے سے پہلے آپ اس میں گھوم پھر کے دیکھ لیں, کیونکہ سائٹ پہ جانا تو مشکل ہوتا ہے, بعض اوقات سبھی مصروف ہیں, یہ دور دور فاصلے ہوتے ہیں, یا آپ کو ایک سٹی سے دوسری میں موو ہونا ہے اور آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں گھر تو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ اس اسکرین پہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جانے والے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد قبر میں آخری گھر جو ہے جنت کا گھر, اس کی بھی سیر کرائی جاتی ہے, یہ ہے تمہارا گھر. اسی لیے قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو آتا نا کہ عرفہا لہم, وہ جنت جس کی اللہ نے ان کو پہلے سے پہچان کرا دی, ان کو پتا ہے کہ وہ ان کا گھر کون سا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام, اور اگر دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے. اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن اس میں جانا ہے, لیکن پھر بھی قیامت کے دن کا اٹھنا اور حساب کتاب اور پل صراط پار کرنا یہ اپنی جگہ ہے, چاہے پتہ بھی ہو کہ آگے جنت ہے. یہ بالکل ایسی جیسے آپ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ نے گھر ور دیکھ لیا, سب کچھ کر لیا, پیمنٹ بھی ہو گئی, آپ کے نام بھی ہو گیا, سب ہو گیا, لیکن اس ملک تک پہنچنے کے لیے آپ کو جہاز پر بھی بیٹھنا ہے اور اس سے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی جانا ہے اور وہاں آپ کی اسکریننگ بھی ہونی ہے اور وہاں آپ کا سامان تولا بھی جانا ہے, وہاں آپ سے امیگریشن نے کوشچن بھی کرنے ہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں, اور پھر جہاں اتریں گے وہاں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں آئے, کیوں آئے. یہ پروسیس اپنی جگہ چلنا ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے, قبر میں اگر جنت جہنم دیکھ لی یہی حساب ہو گیا تو پھر یوم الحساب کی کیا ضرورت ہے. تو وہ پروسیس ہے ایک جس کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں پہنچ سکتا, چاہے وہ پہلے سے ہی سب دیکھ لے. پھر اپنا ٹھکانہ دے کر مومن اللہ کا شکر کرے گا. مسند احمد میں ہے ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا, اور پھر وہ اس پر شکر کرتا ہے. یعنی جنت کا گھر دیکھ کر پھر جہنم میں بھی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر تم وہاں نہ جاتے تو یہاں آنا تھا تم نے, تو اس سے شکر کرتا ہے کہ اللہ نے اس سے بچا لیا. پھر جنت کا کھانا, ایک انصاری صحابی سے مروی ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے. میں اس وقت نوعمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور پاؤں کی جانب سے اسے کشادہ کرو, اس کے لیے جنت میں بہت سے خوشیں ہیں. یعنی شہداء کو تو رزق ملتا ہی, تو کچھ لوگ جو مرتے ہیں وہ شہیدوں کی جیسی موت مرتے ہیں یا ان کو بھی شہادت کی خوشخبری دی جاتی, تو سکتا ہے ان کے لیے بھی رزق آتا ہو. یہ غیب کی بات ہے نا, ہمارا غیب پر ایمان ہے, اللہ کے نبی نے بتایا ایسا ہی ہوگا. ایک روز میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک گور کن اپنے تجربے بتا رہا تھا کہ جب وہ قبر کھودتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو اس نے
بتا رہا تھا کہ کچھ قبریں ہم کھودنے لگتے ہیں اور ہم تھوڑی سی کھودتے ہیں تو وہ جگہ کھلی کھلی ملنے لگتی ہے، یعنی ہم پاؤں کی طرف سے کھولتے ہیں تو کھل جاتی ہے، یعنی جگہ کھلتی جاتی اور کچھ لوگوں کے لیے ہم کھودتے جاتے قبر کھلی نہیں ہو پاتی، آخر منزل تو اللہ ہی کو پتا ہے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. تو اس حدیث کے بعد مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کھدواتے تھے اس وقت بھی انسٹرکشن دیتے تھے کہ کھلی کھلی کھودو، یعنی صرف مردے کو پھینکنے والی بات نہ ہو. پھر قبر میں سکون. قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ مومن کی قبر میں 70 ہاتھ کشادگی کر دی جاتی ہے اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے، یعنی وَيُمْلَوْ عَلَيْهِ خَضِرًا، یہ سرسبز گرینری ہوتی ہے. واپس جانے کی تمنا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ اب آرام کرو، پیچھے کوئی تمہارا کنیکشن نہیں، الا یہ کہ کوئی خواب میں دیکھ لے کسی کو. پھر مومن کو سلا دیا جاتا ہے، آرام کروایا جاتا ہے. اس کی قبر میں 70 گز لمبائی چوڑائی میں فراخی کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جاؤ، تو وہ کہتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں، میں انہیں خبر دے آؤں. تو دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. یعنی پھر وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے جیسے سو رہا ہو آرام سے، اور وہ سوتے میں جیسے انسان خواب دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں جنت دوزخ، اور وہ ان نظاروں کو انجوائے کر رہا تھا. وہ ایک اسکرین اس کو دے دی جاتی ہے کہ گھومتے پھرو، اور یعنی آج کی ٹرمز میں سمجھنے کے لیے بات کر دی جاتی ہے. حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. یہ مت کہیے کہ کوئی اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہ کرے کہ وہاں ٹی وی لگا دیا جاتا ہے. یعنی مانا یہ ہے کہ صرف سمجھنے کے لیے کہ جیسے دنیا میں ہم بعض اوقات بیڈ روم میں آرام سے لیٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ اچھا کچھ دیکھ لیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں. تو وہاں بھی جو جنتی ہوگا وہ نظاروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا، اور ویسے وہ آرام کی نیند سو رہا ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو آرام سے اٹھا دیا جائے گا. شہداء کی خصوصی مہمان نوازی ہوگی. مسروق سے روایت صحیح مسلم کی ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ شہداء کو بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. اب باقی احادیث کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی حدیث ہے، لیکن یہاں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے، تو یہ ساری احادیث قرآن کے موافق ہی جا رہی ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو آپ نے فرمایا ان کی روحیں سرسبز پرندوں کے جوف یعنی پیٹ میں ہوتی ہیں. ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں، یعنی ایسے شینڈلیئرز ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہیں انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی. ان کا رب ان کی طرف مطلع ہو کر فرماتا ہے توجہ کر کے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے، کچھ چاہیے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں، یعنی ہم جہاں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ اس طرح فرماتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں رب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دیں یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں پھر قتل کیے جائیں. یعنی اس موت میں اتنی لذت ہے. جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن جو شخص مومن نہیں ہوتا اس کی قبر اور زندگی کیسی ہے؟ مرتے وقت اس کو ساتھ ہی موت کے فرشتوں سے ہی سزا ملنے لگتی ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اب مکذبین بھی ہیں اور ضالین بھی ہیں. یہ دونوں بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں اور خالی ضالین بھی ہو سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ سورۃ الواقعہ 92 سے 94. اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. سورۃ النحل 28-29 میں فرمایا الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں یہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہینڈز اپ، ہم کوئی برے کام تو نہیں کر رہے تھے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، دنیا میں بھی یہی دھوکہ، ہم تو کوئی غلط نہیں کر رہے، ہم تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں. تعویلیں دے دے کہ ہم سب اپنے کانشیس یا ضمیر کو سلائے رکھتے ہیں. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے، اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے. اب جہنم کے دروازوں سے اس میں
میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ سورۃ الانفال 50 میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پہ ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ کبھی کسی نے دیکھا مار پڑتے مردے کو؟ ہمیں تو نظر نہیں آتی، یہ قرآن کہتا ہے کہ جان لیتے وقت بھی ان کو مار پڑ رہی ہوتی۔ پھر کافر کی موت کا منظر مسند احمد میں آتا ہے، جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پہ جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، بوریاں، وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت ان کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کے جسم میں روح دوڑنے لگتی، یعنی ادھر ادھر چھپتی ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے۔ کباب والی سیخ ہوتی ہے، اون اگر اس کے اندر ڈال دی جائے تو نکالنا اس کو مشکل ہوتا ہے، چپک جاتی ہے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس موقع پر کافر اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی۔ اب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں کچھ لوگ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے، موت کے وقت اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتے، تو آخری انجام کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان سے کیوں کروائے جب انہیں کوئی شوق اور دلچسپی نہیں تھی، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے حسرتوں میں گم ہو جائیں گے۔ پھر مسلسل عذاب کی خبر دینا۔ اگر وہ گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح جو خبیث جسم سے نکل رہی، نکل، اخرجی، قابل مذمت ہو کر نکل، ذمیمتن وابشری بحمیم وغساق، اور کھولتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس قسم کے دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خبر وہ بھی قبول کر۔ یہ اس کے سامنے جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی۔ دیکھیے ایک تو روح نکلنے کی تکلیف اور رگ رگ سے نکلنے کی درد، اور اوپر سے ڈانٹیں، جیسے ایک بچے کو چوٹ لگے اور ادھر اس کی ماں اور ڈانٹنا شروع کر دے تو وہ دکھ پہ دکھ بڑھ جاتا ہے۔ پھر انتہائی بدبودار ٹھکانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح جب نکلتی، حماد کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی بدبو اور فرشتوں کے لعنت کرنے کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے سجین کی طرف لے چلو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی، یعنی کافر کی بو کو ظاہر کرنے کے لیے کہ سب نے اس کو یعنی دیکھ کے بھی اس کی شدت کو محسوس کیا، یعنی ناقابل برداشت۔ کچھ اسمیل ہوتی ہے نا تھوڑی بہت، اور کچھ ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اپنا ناک ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرشتے اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے، اور اس سے ایسی بدبو آتی ہے یعنی روح سے بھی جو کسی بھی مردار کی سب سے زیادہ بو زمین پہ ہو سکتی، یعنی زمین پر کسی مردار کی بدترین بو جو ہوتی ہے وہ اس کی روح سے بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی مرحبا نہیں، کوئی مرحبا نہیں، لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا، لوٹ جا برائی کے ساتھ، ارجعی ذمیمتن، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ پھر آسمان سے پٹھایا جاتا ہے، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، جو چور ڈاکو مجرم ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے ساتھ پھر پہچانے بھی جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، دروازے کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں سے نچلی زمین میں لکھ دو، یعنی اور گہرائیوں میں پستیوں میں۔ اب یہ نچلی زمین کیا ہے اللہ عالم، چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ
او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا پھینکے. ہم نے دیکھو کہ جب ہوا چلتی ہے تو چیزوں کو اڑا کے وہ دور لے جاتی کہ وہ پکڑائی بھی نہیں دیتی، پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی، پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ قبر کی طرف اس کو نہ لے جایا جائے. وہ مرنے والا اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ صحیح بخاری کی روایت، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کی آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے. اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے، برداشت نہ کر سکے. پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت خوف کی حالت میں اٹھنا. جب فرشتے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ مروب اور خوف زدہ حالت میں بیٹھ جاتا ہے. کہا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم میں موجود تھا؟ تو اس پہ کیا گواہی دیتا ہے؟ کہتا ہے وہ کون سا آدمی؟ وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں. اس سے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، یعنی سنی سنائی خبریں بس تھی میرا علم. چنانچہ اس کو کہا جاتا ہے تو نے اسی پہ زندگی گزاری، اسی پہ فوت ہوا، اور اللہ نے چاہا تو اسی پہ اٹھایا جائے گا. رہا کافر یا منافق، دوسری روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اس کا جواب یہ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لا ادری لا ادری. میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ پیروی کی. اس کے بعد اسے لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے. وہ اتنا بھیانک طریقے سے چیختا ہے، ایسی چیخیں ہوتی. کبھی آپ نے تکلیف میں کسی شخص کی چیخیں سنی ہے جو پین کی وجہ سے چیخ رہا ہو کسی ہاسپٹل میں یا کسی جگہ پر؟ تو وہ بھی سب سے بدترین قسم کی چیخیں چیخ رہا ہوتا ہے کہ انسان اور جن کے سوائے ارد گرد کی ساری مخلوق سنتی. پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو، آگ کا لباس پہنا دو. پھر جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، قبر تنگ کر دی جاتی. سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو. جہنم کی گرمی اور لو اس کے پاس آتی. آج کل آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلے تو لٹرلی ایسے منہ پہ تپیڑے پڑ رہے ہوتے ہیں نا گرمی کے. گھر سے نکلے باہر تو وہاں وہ گرمی کیا گرمی ہوگی. کبھی ابلتی ہنڈیا کا سیک آپ کو یاد ہو تو. اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اعمال انتہائی قبیح شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں. ایک آدمی گندے کپڑے پہن کے پاس آتا ہے جس سے بو آ رہی ہوتی اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ پوچھتا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی. وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں. وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت نہ قائم کرنا. کوئی بھی گندے عمل، چاہے چوری ہو، چاہے زنا ہو، چاہے حرام حرکتیں ہوں، کوئی بھی غلط کام، تو جس قسم کے بھی وہ غلط کام ہوں گے وہ سارے اس کی شکل میں پیوست کر دیے جائیں گے اور وہ عمل اس کے ساتھ رہے گا. پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے جو اگر پہاڑ پہ دے مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ اس کو مارتا ہے. اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سن رہی ہوتی سوائے جن و انس کے، اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ روح ڈالی جاتی، پھر مارا جاتا ہے، پھر مٹی ہوتا ہے، پھر اسی طرح. پھر معیشت ضنک کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کس بارے میں نازل ہوئی؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے، تنگ زندگی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ اژدہے ہوتے ہیں، ہر اژدہا کے 7 سر ہوتے ہیں اور وہ اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہتے. پھر قبر میں کسی عمل کا موجود نہ ہونا، اور کافر کے پاس جب اس کے سرہانے سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی عمل موجود نہیں ہوتا، کوئی حفاظت کرنے والا گارڈ نہیں ہوتا. پھر اس کی دائیں جانب سے آیا جاتا ہے، وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا. پھر حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا تو میں بھی یہاں ہوتا، اور وہ اس کے لیے باعث حسرت بن جاتا ہے. اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ مل سکتا تھا اور چانس مس ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سودا مس کر رہے ہیں ہم، کو بزنس ڈیل اچھی سی ہونے والی ہو تو پھر بعض لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا لاس ہو گیا، چانس مس ہو گیا. کوئی گاڑی چھوٹ جائے، جہاز چھوٹ جائے، کیا کیفیت ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا، اور وہ اس کے لیے باعث حسرت بن جاتا ہے. قبر میں نیند کی کیفیت. اس کے بعد
بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ منحوش کی نیند سو جا۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ یہ منحوش سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا منحوش سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں، تو اس کی نیند کیا نیند ہوگی؟ پھر اس پہ قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ قبروں سے عذاب کی آوازیں بھی سنی تھی اور صحابہ کو بتایا بھی تھا۔ یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو نمبر 1 درست کریں، اس کو یقینی چیز سمجھیں اور پھر اس کے لیے تیاری بھی کریں، اور ان معلومات کو اپنے بچوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس یقینی جگہ کے لیے تیاری کریں، کیونکہ یہ ایسی جگہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہاں نہیں جانا، کہیں بھی جانے میں پروگرام تبدیل ہو سکتا ہے، وہاں کا پروگرام تو یقینی سیٹ کنفرمڈ، جگہ بھی لکھی ہوئی کہ کہاں جانا ہے آپ نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی عذاب قبر سنا تھا۔ ابو ایوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی، آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ انس نے بیان کیا، ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا، لکھنے والا۔ پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا، کہنے لگا محمد کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی معلوم نہیں مجھے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھودی اور لاش کو باہر پھینک دیا۔ چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ آپ کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑا اس لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی۔ تو انہوں نے پھر ایک بار قبر کھودی اور جتنی گہرائی ان کے بس میں تھی اتنا گہرا کھود کے اسے اندر ڈالا، لیکن صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی۔ اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، اور پھر انہوں نے اسے یوں ہی زمین پہ چھوڑ دیا، اس میں کہ کتے بلیاں کھا جاتے ہیں جو بھی کوئی۔ تو یہ دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے منظر دکھا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کے یقین میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے۔ قبر بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑی بات میں نہیں، ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ پہنچانا اور لوگوں کو لڑانا، مخبریاں کر کے ادھر کی باتیں سن ادھر کی سن اور پھر آگے دوسروں تک اس کو پہنچا کے کام خراب کرنا۔ اور دوسرا نجاست کا فکر نہیں کرتا، یعنی پیشاب کی چھینٹیں اگر ظاہر جسم پہ پڑے، کپڑوں پہ، نہ وضو نہ نماز، کیا حاصل؟ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت تھی، یاد رکھیے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں نا قبر میں کہاں سے عذاب ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں اور صحیح ترین روایت ہے، شک کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا۔ جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب اس سزا کا اثر زائل ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ کس بنا پہ مجھے کوڑے مار رہے؟ انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کوئی مشکل میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور دیکھ لے، حالانکہ ہم اس وقت اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ عذاب قبر سے کچھ لوگ محفوظ بھی رہیں گے اور ان میں سے نمبر 1 شہید ہیں۔ شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے 6 خصلتیں۔ نمبر 1 اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3 اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے۔ نمبر 4 اسے حور عین سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6 اسے فضائے اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ پھر سورۃ الملک پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی، اگر زبانی یاد کر لیں تو زیادہ ہی اچھا ہے، پڑھتے پڑھتے اگر سو بھی جائیں تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ پھر پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا، جو شخص پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو اسے قبر کا عذاب نہیں ہو، ان شہادت کی موت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے اللہ اس کا اجر جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ دوبارہ جی اٹھے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑی جزا ہے۔ پھر اسی طرح جو مسلمان جمعہ کے دن یا رات میں فوت ہو جائے اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لیتا ہے، لیکن ہم میں سے کس کو پتا کہ کب موت آنی ہے۔ بہرحال انسان دعا تو کر سکتا ہے اچھے خاتمے کی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بار بار اللہ پر ایمان کے بعد اسٹریٹ اوے آخرت کی بات کیوں کی ہے، مجھے اس سے یہ ریزن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ ہے اور پھر وہ آخرت کا وہ ٹھکانہ ہے، اور اس کے درمیان میں جتنی بھی اور چیزیں آتی ہیں وہ
ایک طرف تو ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے کہ ظاہر ہم انہی سے ہی وہ ٹھکانہ کمائیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہمیں وہ اچھے ٹھکانے تک پہنچائیں، ہم ان میں ڈسٹریکٹ ہو کے اپنے اصل کو بھول جاتے ہیں. تو بہت زیادہ جو مجھے فیل ہو رہا ہے وہ آج کے لیسن کا یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم باقی سارے حقوق ادا کرتے ہوئے کہیں اپنے جو ہمارے سب سے بڑے جو فرائض ہیں اللہ کے لیے جو ہیں وہ ہی نہ ہم پیچھے کر دیں. اور اگر ہم نے مطلب حقوق العباد کے ہی بعض اوقات اس دھوکے میں ہم آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہم پہ فرض کیے گئے نا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ حقوق العباد کوئی لوگوں نے نہیں ہم پہ فرض کیے، یہ اللہ نے فرض کیے. اور اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز ہمارے راستے میں آ رہی ہے تو میرے سوچنا چاہیے. کئی دفعہ میں حالانکہ یہ جملہ پہلے ریپیٹ کر چکی ہوں لیکن مجھے ایسا ابھی لگ رہا ہے کہ میں بھول گئی تھی کہ کیا یہ چیز قبر میں میرے ساتھ آئے گی. ان سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ آئیں گے میرے ساتھ میری قبر میں؟ اگر نہیں پھر لیٹ می پریپیئر فار مائی اون قبر. بٹ دین پھر دوسری ایکسٹریم پہ ہم نکل جاتے ہیں کہ لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، پاس بچہ رو رہا ہے اس کو اٹھاتے نہیں کہ ہمارا تو وظیفہ خراب ہو جائے گا اور ہم نے تو اتنے لاکھ دفعہ یہ والی آیت پڑھنی ہے. وہ ایک چیز آ جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو اسٹرائک دا رائٹ بیلنس بٹوین دا ٹو. اسی لیے نا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. انہوں نے خاندانی زندگی کو بھی نبھایا، اللہ کے راستے میں جنگیں بھی لڑی اور باقی بھی زندگی کے کام کیے. تو ان سب چیزوں میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر سکیں، جتنی زیادہ آپ مختلف چیزوں کی پلاننگ کر سکیں، یعنی ہر روز ایک باشعور انسان کی طرح آنکھیں کھول کے جی، حالات کے دھارے پہ خود کو بے بس چھوڑ نہ دیں کہ جیسے لوگ آپ سے چاہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے اب زندگی گزارنی ہے، وقت پورا کرنا ہے، بس یہ وقت کاٹ کے چلے جانا ہے، ہم اتنی اسٹرگل نہیں کر سکتے. اصل میں تو دیکھا یہ جائے گا وہ ان سعیہ سوف یرا کہ کتنی کوشش میں لگے رہتے ہوں. تو ہم سب کو سنجیدگی کی ضرورت ہے، اپنی زندگی اور اس وقت کی قدر کی ضرورت ہے. جب تک ہم لغویات سے نکلیں گے نہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، تو سب تک جنت الفردوس میں پہنچنے کے بس خواب ہی خواب ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارد گرد ہمارے لیے فلاور بیڈز بنا دیے. بالکل. اور انہوں نے اپنے فٹ پرنٹس اس کے اوپر لکھ دیے کہ آپ اس راستے پہ چلو گے تو صحیح راستے پہ پہنچ جائیں. بالکل. یعنی ہمیں کیا مشکل ہے کہ ہم ہر روز اپنی روٹین میں شامل کر لیں ایٹ لیسٹ 2 حدیثوں کا مطالعہ اپنی آنکھوں سے ضرور کرنا. ٹھیک ہے ابھی تو آپ سارے سن لیتے ہیں، آپ کو جمع کی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن خود پڑھنا بھی ضروری. اور ایک چھوٹی سی چیز پڑھ کے اس پہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ جائزہ لے لیں، کیونکہ ہم بھولنے والی مخلوق ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر ریممبرنس ضروری. لیکن جب تک اپنی زندگی کے کچھ آپ اصول، ضابطے، کچھ طریقے، کچھ اپنے ساتھ کمٹمنٹس نہیں کریں گے اور ان کو نبھائیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی. جو آخری صرف حدیث ہم نے سنی تھی، اتنا مجھے ایک چیز اسٹرائک آؤٹ کری تھی کہ بہت ہیومیلیٹنگ قسم کا عذاب ہے، کہ بہت زیادہ امبیرسنگ ہے، کہ جو ایون جو شاید باہر سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی امبیرسنگ ہو. تو زیادہ تر جو چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں وہ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں کرتے because we're embarrassed. ہم پردہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں دوسرے لوگ کیا کہیں گے، ہم نماز کے لیے الگ نہیں ہو سکتے because it will be embarrassing, but we don't realize کہ بعد میں کتنا زیادہ اور کتنا greater extent پہ وہ embarrassing یا humiliating ہوگا. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.